ਕੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਵੇ ਖੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ज़िंदगी की हर आसाइश मेरे पास मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके बावजूद जो एक सुख होता है, एक ज़िंदगी गुजारने का मज़ा होता है ना, एक खुशी होती है, या एक ज़िंदगी में सुकून होता है, मेरे पास वो नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई, सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम इन मरियम लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाह रही हूँ, ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि यकीन माने हम इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, हम इन बातों पे ज़रा गौर व खौज नहीं करते, क्योंकि हमारे जो ज़हन होते हैं या हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन यकीन माने ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो वाली मतलब वो वाला अमल है कि जो आपकी ज़िंदगी की काया पलट जाता है। लेकिन आप उसको उस वक्त जाके समझते हैं जब वक़्त गुज़र गया होता है। तो जब वक़्त गुज़र जाता है ना, फिर उसके बाद उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। तो मैं आज आपके साथ जो अपनी एक आप बीती कहानी शेयर करने लगी हूँ ना, ये वो है कि जिसमें ज़रा सा भी झूठ नहीं है, ठीक है? 110% बिल्कुल रियल कहानी है, और जो मेरे साथ बीती है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से सब गुज़र रहा था, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन एकदम से मेरी ज़िंदगी के गुज़रते दिनों ने ऐसी काया पलटी कि मैं कहती हूँ कि उस कैफ़ियत से मुझे खौफ़ आता है। अभी भी जब मैं उस कैफ़ियत को याद करती हूँ, तो मुझे उस कैफ़ियत से घुन आती है। इस कदर परेशानी, वो वाली कैफ़ियत आ गई थी कि मुझे दुनिया में ज़िंदा होने का एहसास जो था ना, वो मेरे अंदर से ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे अंदर की ऐसी कैफ़ियत उजागर हुई कि उसने मुझे मुझसे मिलवाया कि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है, ज़िंदगी को अभी जीना है, ठीक है ना? तो इस तरह मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, खुद में हिम्मत पैदा की। तो यकीन माने मेरे ज़िंदगी के गुज़रते दिनों के साथ-साथ मैंने खुद को फिर चेंज किया। हुआ कुछ यूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के लम्हात बहुत अच्छे गुज़र रहे थे, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है, बहुत कुछ बदल गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर की कैफ़ियत इस तरह की होने लगी कि मुझे खुद में सुकून महसूस नहीं होता था, ज़िंदगी को खुशी नहीं थी। मतलब मेरी कैफ़ियत इस टाइप की हो गई थी कि मैं एक एहसास कमतरी का शिकार हूँ, ठीक है? और लाइक खुशियाँ देखिए, मैं उन चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ रही थी जिनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता खुशियों का। लाइक अगर किसी ने कोई बैग लिया है, तो मुझे ये था कि मैं फ़ौरन से ये ले लूँ, शायद मुझे खुशी मिल जाए। किसी ने कोई कपड़ा पहना हुआ, तो मैंने देखा मुझे वो अच्छा लगा, तो मुझे ये था कि मैं ले लूँ, शायद मुझे खुशी मिल जाए। लेकिन इन चीज़ों का 0% भी, जो कहते हैं ना कि 0% भी कोई इसमें अमल दखल नहीं था। लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए या ज़िंदगी की जो परेशानियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए मैंने जो है ना वो इन चीज़ों का या इस रास्ते को इख्तियार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बच्चों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। लेकिन जब मैंने अपने आप पे गौर किया, मैंने जब चीज़ों पे गौर किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो उसकी एक रीज़न निकली, जो मेरी नज़र में निकली, वो ये थी नज़र और हसद। यकीन माने ये नज़र और हसद ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी की, मैंने आपको पहले बताया कि काया पलट देती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैंने इन चीज़ों को फ़ेस किया। और इन चीज़ों को मैंने जब फ़ेस करने के बाद कह लें कि ऐसी बातें जिनको मैं रियलाइज़ किया कि नहीं, आप गलत होते हैं जब आप हर एक को अपना समझते हैं। तो मैंने सेम एज़ इट इज़ ऐसे किया। मैंने अपनाइयत में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके साथ अपनी खुशियों को शेयर किया, लेकिन उन लोगों को मेरी जो खुशियाँ थी वो
برداشت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس چیز کو جو بڑا مطلب اتنی باتیں سوچ سمجھنے کے بعد، اتنی چیزوں کو فیس کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو ریئلائز کیا کہ فرسٹ آف آل تو ہمیں اپنی خوشی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسے رشتے بھی موجود ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ میرا بہت قریبی ہے، لیکن یقین مانیں وہ رشتہ بھی بعض دفعہ اتنا مطلب پرست ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کیا، آپ اس کو جو ہے نا وہ دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا پاسبل ہے، لیکن وہ اس طرح پاسبل ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا سوچنے کا انداز دوسری طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں نے چند چیزیں جو ریئلائز کی، میں نے جو کچھ آبزرو کیا اپنی زندگی میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فرسٹ آف آل تو کبھی اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ چیزوں سے مراد ہے کہ اپنی باتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے معاملات کو کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ لوگ اس چیز کو اس انداز سے نہیں لیتے کہ اگلے بندے نے میرے ساتھ چیز شیئر کی ہے، کوئی بات شیئر کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ لوگ ہمیشہ اس کو نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں۔ تو جب نیگیٹو وے میں کوئی بھی بات جاتی ہے نا، فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چیز بھی لی ہے، آپ روٹین میں کہہ رہے ہیں کسی کو، آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، جی میں نے فلاں چیز لی ہے، اب اگر وہ نہیں لے سکتی تو اس کے چیز میں آ جائے گا کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی، یا کاش یہ میں بھی لے لوں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو اس انداز سے نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرو، اگر اللہ تعالیٰ فلاں چیز اس کے پاس ہے تو مجھے بھی عطا کرو۔ تو لوگ نا اس چیز کو اس انداز میں لے لیتے ہیں کہ اس کے پاس اگر یہ چیز ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں چھین لوں۔ مطلب یہاں جس دنیا میں لوگوں کا حال ہے نا وہ یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت سے لوگ برے بھی ہیں۔ آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو فیس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے خیر اس سکون کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں آپ جو ہیں جو مرضی، جتنی مرضی مشکلات آپ کی زندگی میں آئے ہیں نا، تو وہ یوں ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں وہ بندی تھی جو مطلب 5 وقت کی وہ نمازی نہیں تھی، میں بھی کہوں کہ نہیں جی میں تو 5 وقت کی نمازن تھی یا یہ وہ، تو جب مطلب ٹائم ملا نماز پڑھ لی، اگر نہیں ٹائم ہے تو اگنور کر دیا۔ لیکن پھر میرے اندر کی کیفیت سے مجھے اس چیز کو مطلب سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر یہ دنیا تو ہے ہی دھوکے باز ہے، دنیا میں کیا پڑا ہے، کچھ نہیں۔ اگر ذہنی سکون چاہیے، گھریلو سکون، کسی بھی قسم کا سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ۔ تو ایسی صورت میں نے سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کی۔ ابھی بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ انسان تو ہر ممکن کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت سی مشکلات کو حل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ تو بس اپنی زندگی کو اپنی حد تک رکھیں۔ جب آپ اپنی حد تک رکھیں گے تو آپ بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے اس چیز کو ہم کہیں کہ جی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں موجود ہیں، بہت برے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں سب کو برا بھی نہیں کہتی، اچھا بھی نہیں کہتی، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جو آبزرو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں سب جو آپ ریئلائز کرتے ہیں باتیں، انہی سے آپ سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے نظر جو لگنا ہے وہ برحق ہے، نظر لگتی ہے، اور نظر کا آپ کی زندگی میں اتنا کردار ہے، کہتے ہیں نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خوشیاں جو ہیں ان کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور عاشق رسول بنائے، اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ تو بس زندگی کا مزہ اسی میں ہے کہ اپنی خوشیوں کو خود کی حد تک محدود رکھیں، اپنی خوشیوں کو خود ہی میں سیلیبریٹ کریں۔ اپنی خوشیوں کو جب تک آپ اپنے پاس رکھیں گے، کوئی بھی بات آپ کی جب تک آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کی بات محفوظ ہے، آپ محفوظ ہیں، آپ کے بچے محفوظ ہیں، آپ کے شوہر محفوظ ہیں۔ تو لیکن جب بھی آپ دوسروں کی نظروں میں آ جاتے ہیں تو آپ محفوظ نہیں رہتے۔ آئی ہوپ جی آج کا ولاگ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والے
تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور ایسے مزید ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کر سکیں، زندگی کے بہت سے معاملات جو میں اپنے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دے اجازت، ملتا ہے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔